توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو، کونوا مع صادقین۔ یہ سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ رہو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور اس سے پہلے فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اگر ہم ان پر عمل نہیں کر رہے تو ظاہر ہے اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے، اللہ سے ڈرنا پڑے گا۔ اور پھر ساری کی ساری بخشش ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، یعنی گناہ گار لوگوں کو، وہ ڈرتے نہیں، اور جو بخشے بخشائے ہوتے ہیں یعنی اللہ والے، وہ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ ایک لطیفہ ہے کہ جو بخشے بخشائے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مشہور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ، جو نماز پڑھتے تھے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، کہا پھر میں اللہ کا شکر نہ کروں اس بات کا؟ تو یہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ روتے رہتے ہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی امید سے، شکر میں، اپنی کمیوں میں روتے ہیں، اللہ کی عطا پہ روتے ہیں، اپنی خطا پہ روتے ہیں، اور وہ اس لیے روتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو سامنے ہوتا ہے سارا کچھ۔ اور وہ جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے ان کے درمیان اور ان کے رب کے درمیان۔ وہ جو گناہوں کا پردہ ہے وہ ان کو دکھتا ہی کچھ نہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں وہ تو ہمارے لیے تباہی کا باعث بنیں گے الٹیمیٹلی، آج یا کل، not later than that، آج یا کل۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور حل یہ تجویز فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، تاکہ جب ان کے ساتھ بیٹھو گے اٹھو گے تو تمہارے اندر بھی سچ آ جائے گا۔ جب سچ آنا شروع ہوگا تو پردے ہٹ جائیں گے، پردے ہٹیں گے تو صاف نظر آئے گا کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور جب بندے کو نظر آ رہا ہو نا اپنا فائدہ یا نقصان، تو وہ پھر اسی حساب سے ایکٹ کرتا ہے، جس میں فائدہ ہوتا ہے ادھر لپکتا ہے، اور جہاں نقصان ہو اس سے بچ کے چلتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے۔ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے۔ کم بیا امتی کم بیا بنی اسرائیل، میرے امت کے جو لوگ ہیں، علماء لوگ ہیں، علماء امتی کم بیا بنی اسرائیل، میرے امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے۔
اب اس بات سے کیونکہ فرمایا کہ پیغمبروں کی طرح ہوں گے، اس کا مطلب یہ انہی علماء کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اندر اور باہر، ظاہر اور باطن، جن کا دونوں مقبول ہوگا اللہ کے نزدیک، جن کا باطن بھی اچھا ہے اور جن کا ظاہر بھی اچھا ہے، وہی مقبول ہے نا بندے، جن کا باطن بھی اچھا ہے ظاہر بھی، یعنی جو شریعت پر بھی عمل کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کی اصطلاح جو آج کل استعمال ہوتی ہے وہ ہے اللہ والے، ان کو اولیاء کرام کہتے ہیں۔ اور کونوا مع صادقین والی جو بات ہے اس پر اولیاء کرام بالکل پورے کے پورے اترتے ہیں، پورے کے پورے اترتے ہیں۔ کونوا مع صادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے، ان کے ساتھ اٹھو کے بیٹھو گے تمہارے اندر سچ آئے گا۔ ایک یہ بات جو میں نے کی ہے نا، یہ پلے باندھنے والی بات، سورہ توبہ کی 119 نمبر آیت ہے، ادھر لکھی بھی ہوئی ہے ترجمہ اس کا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ بڑی وہ اتنا بڑا گویا تحفہ ہے وہ بات کہ کبھی دل کرتا ہے کہ نہ بتاؤں، کہیں انسان بخیل ہے نا، طبیعت کا بخیل ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے اگر یہ فارمولہ میں نے ان کو بتا دیا تو یہ بھی فائدہ اٹھا جائیں گے، تو کئی دفعہ خیالات ہے یار یہ نہ بتاؤ، ورنہ یہ سارے مقصود صاحب وغیرہ یہ سارے جو ہے نا یہ فائدہ اٹھا کے تو آگے نکل جائیں گے۔ مگر میں تو ہر وہ بات بتا دیتا ہوں جو میرے دل میں آتی ہے، یہ شاید آتی اس لیے کہ آگے کنوے کی جائے۔ تو یہ بات سن لیں، بڑی ٹاپ کی بات ہے، اور مہینہ بھی ربیع الاول شریف ہے، اس کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ میں نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرماتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ اللہ تو نظر ہی نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے سامنے، اور پھر فرمایا کہ اگر تم دیکھ نہ سکو، ظاہر ہے لوگ کہیں اللہ کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، فرمایا اگر تم دیکھ نہ سکو تو میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی دوسرے نمبر کا تصور یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس ایکسرسائز سے جو میں نے بات کی ہے، اس ایکسرسائز سے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ اس والی بات سے جو میں نے کی ہے، سب نے کوشش کی کہ ایسے نماز پڑھے کہ اللہ کو ہم دیکھیں، ورنہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگلی بات سنیں کہ صحابہ کرام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے۔ سارے دیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی نبی ہیں اسی طرح جس طرح ان کے تھے، مگر ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارے آنے سے پہلے پردہ فرما گئے، تو پھر اب ہمارے پاس کیا آپشن بچا پیچھے؟ ہمارے پاس وہی آپشن ہے جو اللہ تعالیٰ والا آپشن ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، تصور کر سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے، تصور کر سکتے۔
کیا تصور کرنا چاہیے جی؟ اب یہ وہ تحفے پہ آگے ہو، کیا تصور کرنا چاہیے؟ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ نے تصور کر کے جتنا ادب آپ کے اندر ہے اس ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ جائیں۔ یہ ہے تحفہ۔ خاموش صحابی بن جائے اکیلے میں، اور پھر آپ کو ملے گا کیا؟ ایسا کرنے سے ملے گا کیا؟ آپ کو وہ کچھ ملے گا کہ جو سنبھالا نہیں جائے گا آپ سے۔ میرے صاحب نے ادھر سوال کیا میرے سے کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ میں خاموش رہا۔ میرے صاحب نے فرمایا کہ ایمان ایک جذبہ ہے جو اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے آ جاتا ہے۔ جذبہ ایک ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے۔ غیر مسلم کو، ہندو کو بھی پتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کے نبی ہے، جو آئے جو ان کو مانتا ہے وہ مسلمان، جو نہیں مانتا وہ غیر مسلم، سب کے علم میں ہے۔ مسلمانوں کے بھی علم میں ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے، اس پہ ایمان ہے سب کا۔ قرآن میں ایک آیت مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان والوں کو فرما رہے ہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ جذبہ جب آپ میں آتا ہے پھر وہ علم جو ہے وہ عمل میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیسک چیز ہے کہ جب کسی اہل ایمان کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، سچے بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو آپ میں پھر ایمان آتا ہے۔ کون سا والا؟ جذبے والا۔ اور جذبے والے میں اور عام ایمان میں کیا فرق ہے کہ عام ایمان میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے ڈور پڑے مسجد، جبکہ جذبے والا ایمان جو ہے وہ آپ سے ہر نیکی کرواتا ہے۔ جتنا زیادہ جذبہ اتنی زیادہ آپ کی نیکیوں کی طرف دوڑ۔ تو یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے جذبہ آتا ہے ایمان کا، جس سے ساری نیکیاں پھر آپ میں چشمے سے جس طرح پانی نکلتا ہے اس طرح آپ میں سے نیکیاں نکلتی ہیں۔ بغیر تردد کے آپ نماز پڑھتے ہیں، بغیر تردد کے اللہ واسطے دیتے ہیں، بغیر تردد کے نیکیاں کرتے ہیں، برائیوں سے بچنا شروع کر دیتے ہیں۔ صرف اچھے بندوں کی اور سب سے اچھے اللہ والے ہوتے ہیں ان کی صحبت سے میں بیٹھنے سے۔ اور وہ جو سب سے بڑے اللہ والے کون ہیں کائنات میں؟ سب سے بڑے اللہ والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم ان کا تصور کر کے ان کے آگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح خاموش اکیلے میں بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری طرف ایک قدم آؤ میں 10 قدم آتا ہوں، پیدل آؤ دوڑ کے آتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ہے کہ آپ جب ان کے پاس ایسے بیٹھیں گے تصور میں تو ان کی نگاہ کرم آپ پہ ہوگی، اور پھر کیا کیا نہیں ملے گا آپ کو یہ دیکھیں آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے مجسم، عاجزی آپ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ میں رحم آنا شروع ہو جائے گا۔ ایمان کی ٹاپ کے سٹیج پہ آپ میں ایمان آنا شروع ہو جائے گا۔ محبت مجسم، آپ میں محبت کے جذبات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اللہ کے حبیب بننا شروع ہو جائیں گے۔ کیا چیز ایسی ہے جو آپ میں نہیں آئے گی اس عمل سے؟ سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں اکیلے میں خاموشی سے پورے ادب کے ساتھ ایسے بیٹھ جانا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔